لوگوں نے اصل میں اتنے زیادہ سوال اس سلسلے میں کیے ہیں کہ اس کو موضوع بحث بنانا پڑ گیا. وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا، تو ایک روایت بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ امام زمانہ کے حوالے سے اس شخص کا دنیا سے جانا کیا یہ ظہور کی کوئی یقینی علامتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک روایت بھی ابو بصیر کی جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہم نے فرمایا کہ جو مجھے عبداللہ کے مرنے کی ضمانت دے میں اسے قائم کے ظہور کی ضمانت دیتا ہوں. اور امام نے فرمایا کہ اگر عبداللہ مر گیا تو اس کے بعد لوگ کسی ایک کے پیچھے جمع نہیں ہوں گے، بلکہ کسی ایک کے پیچھے جمع ہوں گے، اور اس کے بعد فوراً بعد مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور سالوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی بادشاہتیں ہوں گی وہ صرف مہینوں اور دنوں میں ختم ہو جائیں گی. بادشاہ بہت کم مدت کے لیے بنیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. راوی نے پوچھا مولا کیا اس میں بہت وقت لگے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، یعنی عبداللہ کے مرنے میں اور حضرت قائم کے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اچھا، یہ جو روایت ہے لوگ پیش بھی کرتے ہیں اس کو کہ جناب شیخ طوسی کی جو کتاب الغیبہ ہے، یہ غیبت طوسی کے نام سے جو کتاب ان کی مشہور ہے، اس کے علاوہ شیخ حر عاملی نے اثبات الہدات کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور قطب راوندی نے اپنی کتاب الخرائج والجرائح اس کے اندر بھی لکھا ہے، البتہ بغیر اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے. علامہ مجلسی نے اس کو بہار الانوار کے اندر لکھا ہے. آیت اللہ آصف محسنی جو کہ افغانستان کے آیت اللہ ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں کا جو بہرحال کانسٹیٹیوشن جو افغانستان کا بنا ہے اس کے اندر بہت بڑا حصہ آیت اللہ آصف محسنی کا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مشرعات و بہار الانوار. اس کے اندر یہ جو روایت ابھی آپ نے سنی ہے چھٹے امام کی، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اب دوسری بات ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو سابقہ ادوار تھے اس میں امام صادق کے دور میں بھی ایک عباسی خلیفہ تھا کہ جس کا نام عبداللہ ابو جعفر المنصور تھا. تو ایک بادشاہ پہلے بھی اس نام کا گزر چکا ہے، اور اس کے بعد ایک اور چھٹے امامی کے دور میں ایک اور بادشاہ بھی آیا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا جس کا لقب الصفا تھا. اور جو آخری عباسی خلیفہ گزرا تھا جس کا لقب المستعصم تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. تو اب اتنے سارے عبداللہ گزر چکے ہیں، کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے روایت کے اندر یہ پتہ نہیں. اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ کے جو مرنے کی خبر ہے وہ عرفات میں جس وقت حاجی موجود ہوں گے وہاں پر ان کو ملے گی، جو بہار الانوار کی 56ویں جلد کی روایت ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر حاجی موجود ہوں گے، وہاں پر ان کو عبداللہ کے مرنے کی خبر ملے گی. جبکہ جو یہ موجودہ عبداللہ تھا یہ ربیع الثانی میں اس دنیا سے گیا تھا. اچھا، پھر یہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو موجودہ زمانے میں جو اردن کا بادشاہ ہے اس کا نام بھی عبداللہ. تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا. تو ایک تو ورژن اس کا یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آیت اللہ آصف محسنی کی روایت ضعیف ہے. کچھ علماء ایسے ہیں جیسے آیت اللہ نجم الدین طبسی. نجم الدین طبسی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند تو بے عیب ہے، البتہ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عثمان ابن عیسیٰ، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بلکہ آیت اللہ خوئی کے ریفرنس سے بات فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ عثمان ابن عیسیٰ جو راوی ہے 743 روایات اس شخص سے ہیں، اور یہ خود ثقہ تھا. ابتدا میں ثقہ تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا. اچھا، اور یہ روایت اس نے گمراہ ہونے سے پہلے نقل کی ہے، اور علامہ ابن شہر آشوب نے تو اس راوی کو جو ہے اصحاب اجماع میں سے بھی قرار دیا. بہرحال نتیجہ یہ رہا کہ
یقین سے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ وہی والا عبداللہ تھا. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بطور نام کے نہ ہو، بطور جنس کے ہو، یعنی بندہ خدا. اور ہو سکتا ہے کہ سرزمین حجاز اصل میں بہت بڑا علاقہ ہے، اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا جس میں موجودہ عراق بھی حجاز میں شامل تھا، موجودہ شام بھی شامل تھا، مرف جو خراسان کہا جاتا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. اب کہاں کا بادشاہ مراد ہے؟ اس نام کے بہت سے بادشاہ تاریخ میں پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور ایک ہی وقت میں اس وقت بھی 2 بادشاہ اس نام کی اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو یقینی طور پر تطبیق کرنا کہ اس سے کون سا والا مراد ہے، یہ یقین سے بات نہیں کہی جا سکتی. البتہ علماء فرماتے ہیں ایک بات اپنے لیے آپ طے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال اور افعال اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے اس روایت کے احتمال کی وجہ سے ظہور کے زمانے کو نزدیک تر سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تیاری شروع کی جا سکتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، کیونکہ سوالات بہت اس سلسلے میں آئے، اور اپنے اپنے تئیں بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی کلیریفیکیشن دیتے رہے، لیکن لوگ بہت زیادہ اس متعلق وہ تھے کہ ایک دم سے کوئی علامت پوری ہو گئی ہے اور امام کا ظہور گویا بہت نزدیک ہے. تو احتمال اس کا اپنی جگہ پر پایا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اگر نزدیک بھی ہے، چلیں آپ کو اگر یقینی طور پہ بتا دیا جائے کہ آپ بہت نزدیک ہے، کہ احتمال بھی ہے کہ بہت نزدیک ہے، تب بھی تیاری کیا ہے؟ تیاری تو پھر اس کے لحاظ سے اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے نا. دونوں احتمال، چاہے یقین ہو یا احتمال ہو، دونوں امکانات کیونکہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں تیاری اچھی ہونی چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.